السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز بچوں، انشاءاللہ العزیز آج ہم لوگ فعل ماضی اور فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے کا قاعدہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ بچوں، ہم نے اب تک فعل ماضی کے حوالے سے کئی ساری باتیں سنی، اس کے بعد فعل مضارع بنانے کا قاعدہ کیا ہے اسے بھی ہم نے جانا۔ آج انشاءاللہ ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ۔ بچوں، فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دے دیں اور عین کلمہ کو فتحہ، جب کہ اس پر کسرہ ہو تو مضارع مجہول بن جائے گا۔ یہی قاعدہ ہے فعل مضارع سے مجہول بنانے کا، یعنی فعل مضارع کو اگر وہ معروف ہے اور ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں تو یہی قاعدہ ہے۔ اب ہم اس قاعدے کو مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ جیسے فعل مضارع ہمارے سامنے ہے یفعلو، یفعلو۔ انہوں نے کیا کہا؟ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے علامت مضارع کو ضمہ دے دے۔ علامت مضارع یا ہے، یا کو ہم کیا دے دیں؟ ضمہ دے دیں۔ یا پر زبر تھا، فتحہ تھا، ہم اسے ضمہ دے دیے، یفعلو ہو گیا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں عین کلمہ کو فتحہ دینا ہے جب کہ اس پر کسرہ ہو۔ عین کلمہ آپ دیکھ رہے ہیں، عین کلمہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں عین کلمہ کو فتحہ دینا ہے، یعنی زبر کب دیں گے؟ فتحہ جب کہ عین کلمہ پر زیر ہو، عین کلمہ کے نیچے زیر لگا ہوا ہو تو اس پر زبر رکھ دیا جائے گا، یعنی فتحہ دے دیں گے۔ تو یہاں پر پہلے سے تھا فتحہ تو یہ یفعلو ہو گیا، یفعلو۔ اب یہ فعل مضارع مجہول بن گیا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے جب کہ اس پر کسرہ ہو تو فتحہ دیں گے۔ کسرہ کی مثال ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ کسرہ کا مطلب زیر، جیسے ضربا، ضربا، ضربا یضربو، یضربو۔ دیکھیے، علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے۔ علامت مضارع یہاں پر یا ہے، یا پر زبر یعنی فتحہ ہے، ہم ضمہ دے دیں گے سب سے پہلے۔ اس کے بعد عین کلمہ کیا ہے؟ یفعلو۔ اسی کے وزن پر دیکھ لیجئے، یا کے نیچے، یا کے نیچے یا ہے، فا کلمہ کے نیچے ضاد ہے، عین کلمہ کے نیچے را ہے، لام کلمہ کے نیچے با ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عین کلمہ کو فتحہ جب کہ اس پر کسرہ ہو۔ عین کلمہ دیکھیے کیا ہے؟ عین کلمہ دیکھیے را ہے، کسرہ اس پر موجود ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر کسرہ ہو تو فتحہ دے دیا جائے گا۔ کسرہ
را کے نیچے کسرہ ہے، اب کیا دے دیں گے؟ فتحہ دے دیں گے۔ اب کیا بن گیا یہ؟ یضربو۔ اب یہ فعل مضارع مجہول بن گیا۔ ایسے ہی پوری گردان ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بچوں ایک چیز سمجھ لو، اگر کبھی یہ نہ سمجھ میں آئے کہ عین کلمہ کون سا ہے، انہوں نے تو کہہ دیا قاعدے میں عین کلمہ کو زبر دیا جائے گا، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ عین کلمہ کون سا ہے؟ تو عین کلمہ جاننے کے لیے یا فا کلمہ جاننے کے لیے یا لام کلمہ جاننے کے لیے، لام حرف جاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک اصول آپ دیکھ لو۔ دیکھو ایسے سب سے پہلے اگر انہوں نے کہا عین کلمہ کو فتحہ دے دیں گے جب کہ اس پر کسرہ ہو، تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، آپ ایسے سب سے پہلے لکھ لو یفعلو، یفعلو۔ اب کوئی بھی ایک مثال لے لو، جیسے سمع یسمع، یسمع۔ دیکھیے یا کلمہ تو یہاں ہو گیا، یسمع، یا کلمہ یہ ہو گیا، یہاں آ گیا، یہ فا کلمہ کے نیچے سین ہو گیا، عین کلمہ کے نیچے میم ہو گیا، لام کلمہ کے نیچے عین۔ اب دیکھو انہوں نے کہا ہے عین کلمہ کو فتحہ دے دیں گے، اگر اس پر کسرہ ہو تو یہاں پر پہلے سے فتحہ موجود ہے، یعنی زبر پہلے سے موجود ہے، تو ہمیں الگ سے اب زبر یعنی فتحہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، فتحہ کی حرکت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یسمع ہو گیا، تو یہ ہے ہر حرف کے نیچے آپ لکیر کھینچ کر ایسے دیکھ لو، یا کلمہ کے نیچے یہ حرف آ رہا ہے، فا کلمہ کے نیچے سین آ رہا ہے، عین کلمہ کے نیچے میم آ رہا ہے، لام کلمہ کے نیچے عین آ رہا ہے۔ اب جو قاعدے میں ذکر کیا ہے کہ یا کلمہ کو زبر دینا ہے یا پیش دینا ہے، مضارع اگر بنا رہے ہیں تو پیش دیا جائے گا، اور عین کلمہ کو کہا ہے کہ فتحہ دیا جائے گا جبکہ اس پر کسرہ موجود ہو، تو یہاں پر پہلے سے فتحہ موجود ہے، اس وجہ سے کسرہ نہیں دیں گے، اور اس طریقے سے یہ فعل مضارع مجہول بن جائے گا۔ اور پہچاننے کا رول کیا ہے وہ بھی میں نے یہاں پر لکھ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیا۔ اب دھیان سے دیکھو بچوں، یہاں پر پوری گردان لکھی ہوئی ہے، گردان، اس بات، گردان کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں، اس بات کا مطلب بھی ہم لوگ جانتے ہیں، یعنی اس میں کسی کام کے ہونے کا عمل پایا جاتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاں کام ہوا ہے، یعنی اس کے اندر انکار نہیں پایا جاتا ہے، آدمی منع نہیں کرتا ہے، انکار نہیں کرتا بلکہ کہتا ہاں یہ کام ہوا ہے، اس بات کا مطلب۔ فعل کا مطلب بھی ہم لوگ جانتے، مضارع بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس کے اندر حال یا مستقبل کا یعنی آنے والے زمانے کا معنی پایا جائے، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور اسی طریقے سے وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ مجہول کا بھی مطلب ہم لوگ جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے، ایک فعل معروف ہوتا ہے اور ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ فعل معروف کا مطلب ہوتا ہے ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو، فاعل کا مطلب کام انجام دینے والا، کام کرنے والا، جیسے میں کہوں زید نے بکر کو مارا، ضرب زید بکرن، تو یہاں پر پتہ چلا ہم لوگوں کو معلوم ہے نا کہ بکر کو مارنے والا کون ہے؟ زید ہے، تو یہ فعل معروف ہے، اس وجہ سے پتہ چل گیا۔ اور اسی کے مد مقابل میں آتا ہے فعل مجہول، وہ ایسا فعل ہوتا ہے جس کے اندر فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا، فاعل کا مطلب کام کرنے والا، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا،
ضربا زیدن، زید مارا گیا۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ زید کو کس نے مارا۔ فاعل یعنی زید کو مارنے والا نہیں جانتے، اتنا تو معلوم ہے کہ زید کو مارا گیا ہے، لیکن کس نے مارا زید کو یہ ہم لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہاں پر جو فعل ہے وہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول میں فاعل یعنی کام کرنے والے کو کام کرنے والے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ گردان ہم لوگ دیکھتے ہیں یفعل، یفعلان، یفعلون۔ بچوں جب بھی ہم لوگ گردان پڑھیں تو دو باتیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھتے چلیں۔ پہلی بات یہ کہ سیگا بھی ہم لوگ پہچانیں۔ کون سا سیگا ہے؟ سیگا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ سیگے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے آپ سیگا کہہ لو یا جنس کہہ لو، پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا واحد مذکر غائب کا سیگا ہے، کون سا واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے، کون سا جمع مؤنث غائب کا سیگا ہے، کون سا جمع مذکر غائب کا سیگا ہے، کون سا واحد متکلم کا اور کون سا جمع متکلم کا سیگا ہے۔ تو سیگا پہچاننا یعنی جنس پہچاننا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس کا معنی بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ یفعل واحد مذکر غائب۔ ایک چیز اور سمجھ لو کہ جب پوری گردان لکھی ہوئی ہو تو شروعات کے 3 سیگے واحد، تثنیہ، جمع مذکر غائب کے ہوں گے۔ اس کے بعد ان تینوں سیگوں کے بعد اگلے 3 سیگے جو ہوں گے واحد مؤنث، تثنیہ، جمع مؤنث غائب کے ہوں گے۔ 6 سیگوں کے بعد جو 3 سیگے اور آگے آئیں گے وہ 3 سیگے واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر حاضر کے سیگے ہوں گے۔ 9 سیگوں کے بعد 3 سیگے جو اور آئیں گے جن کو ملا کر 12 سیگے ہو جائیں گے، تو یہ 9 سے 12 تک کے جو سیگے ہوں گے واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث حاضر کے سیگے ہوں گے۔ بقیہ جو 2 سیگے بچتے ہیں، ایک واحد متکلم اور ایک جمع متکلم۔ اب اس میں بچوں مت پریشان ہونا کہ واحد متکلم کا سیگا یہ مذکر کے لیے ہے یا پھر مؤنث کے لیے۔ مذکر کا مطلب مرد، مؤنث کا مطلب عورت۔ تو یہ دونوں سیگے اخیر کے جو ہوتے ہیں واحد متکلم اور جمع متکلم، اس کے اندر مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت، اگر کچھ عورتیں ہوں اور وہ کہیں ہم لوگوں نے کھانا کھایا، تو سیدھے وہ لوگ کہہ دیں گی ناکولو۔ اگر ایک عورت ہے کھانا کھائی تو وہ کہہ دے گی سیدھے اکلتو۔ اور ایسے ہی اگر ایک آدمی ہے تو سیدھے کہہ دے گا اکلتو۔ کئی سارے آدمی ہیں تو آکولو مضارع کا سیگا استعمال کرے گا، چاہے ماضی کا ہو یا مضارع کا ہو، دونوں کے لیے یکساں ہے۔ کئی سارے مرد ہوں تو کہہ دیں گے اکلنا اگر ماضی میں ہے، اور اگر مضارع میں کہیں گے تو کہیں گے ناکولو۔ تو اس طریقے سے سیگے ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ آپ کتاب میں اس طریقے سے لکھو، یہ 3 سیگے ہوئے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ بچوں یہ مت کہنا مضارع مجہول میں افعلو نفعلو نہیں، مجہول میں افعلو کہا جائے گا۔ کیوں؟ قاعدہ ہے یا کلمہ کو ضمہ دیں گے اور عین کلمہ کو فتحہ دیا جائے گا، یعنی زبر رکھیں گے اس پر، جب کہ عین کلمہ کے نیچے
زیر ہو یعنی کسرہ ہو۔ اب آؤ ہم لوگ ایک نئے مثال سے اس پورے قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ یہ گردان ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ کبھی بھی کسی نئے فعل سے اگر ہمیں گردان لکھنا ہو تو اس کا ایک اور آسان سا طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے کو سامنے رکھو گے تو پھر پوری گردان بڑی آسانی کے ساتھ لکھ لو گے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ طریقہ بچوں یہ ہے، اس کو ہم لوگ مٹا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 لائن ایسے کھینچ لو، ایسے 2 لائن کھینچ لو، ایسے کھینچ لو۔ یہاں پر لکھو، یہ پوری گردان ایسے لکھو، یہاں پر ڈالو 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 نمبر۔ یہاں پر لکھو یفعلو، یہاں پر لکھو یفعلانے، یفعلون، دیکھ لو ایسے ہی آپ لکھ لو۔ پھر تفعلو، تفعلانے، تفعلون۔ یہ ہم نے کل کتنے سیگے لکھے؟ کل 6 سیگے ہم نے لکھے ہیں۔ 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب۔ اب اس کے اندر واحد تثنیہ جمع تینوں شامل ہیں۔ اب کرنا یہ ہے، اگر ہمارے استاد نے کہا ہے کہ ضربہ سے گردان لکھ کر کے لاؤ، کون سی گردان کہا؟ فعل مضارع، یہی والی گردان، فعل مضارع اثبات فعل مضارع مجہول کی گردان کہا۔ استاد نے کس سے کہا ہے؟ ضربا یضربو سے۔ استاد نے کہا ضربا یضربو سے اثبات فعل مضارع مجہول کی گردان سب لوگ لکھ کر کے لائیں۔ تو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ 3 لائن ایسے کھینچ لو گے، ایسے یہ کھینچا، یہ ایسے اوپر ہیڈنگ لکھو گے کاپی پر، گردان پوری۔ اس کے بعد میں یہاں پر لکھو گے سیگا، یہاں پر جنس، یہاں پر معنی۔ یہ لکھنے کا طریقہ ہوگا۔ سیگا، یہ پورے سیگے ہیں وہ لکھ دو گے۔ جنس میں واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر۔ ایسے ہی غائب کے ہیں تو غائب کے ایسے پورا لکھ دو گے۔ اس کے بعد میں یہاں پر معنی لکھ دو گے۔ اب دیکھو، یہ تو ایسے کاپی پر لکھنا ہے۔ اب گردان لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے، دیکھو کیا ہے، یفعلو، تو ہم کیا لکھیں گے؟ یضربو۔ قاعدہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ قاعدہ یہی ہے، یا کلمہ کو ضمہ دینا ہے، عین کلمہ پر اگر کسرہ ہے یعنی زیر ہے تو اس کو کیا دے دینا ہے؟ فتحہ دے دینا ہے یعنی زبر۔ تو یہاں پر عین کلمہ را ہے، اور عین کلمہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے میں نے بتلا دیا ہے کہ یفعلو لکھ لو، اسی کے نیچے لکیر کھینچ کر لکھ لو۔ تو یضربو، یفعلانے، یضربانے، یضربونا، تفعلو، تضربو، تفعلانے، تضربانے، تفعلونا،
ربونا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنی کاپی پر پوری گردان لکھ لیں گے۔ پھر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، کہاں یا لکھیں گے، کہاں تا لکھیں گے، کہاں الف نون بڑھائیں گے، کہاں نون مفتوحہ رہے گا، کہاں نون مفتوحہ کا مطلب ایسا نون جس نون پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو۔ نون مکسورہ کہاں رہے گا؟ نون مکسورہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا نون جس نون کے نیچے زیر ہو، جیسے یضربانے۔ تو شروع میں فعل مضارع بنانے کا پورا قاعدہ بتایا گیا ہے، وہاں پر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کون سے صیغے میں یا بڑھایا جائے گا، کون سے صیغے میں نون مکسورہ بڑھایا جائے گا، نون مفتوحہ بڑھایا جائے گا، سب کچھ وہاں پر بتلا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بڑھا کر فعل مضارع مجہول بناتے رہنا ہے۔ یفعلو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یفعلان وہ دو مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے۔ ایسے ہی یضربو وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، وہ دو مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے۔ اب اس میں فاعل معلوم نہیں ہے۔ یضرب زید، زید کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ اب کس نے مارا کچھ نہیں پتا، تو اس طریقے سے اس کا معنی ہوگا اور فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ہے، اور کچھ مثالیں ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے بچوں، نصرہ ایک فعل ہے، نصرہ، ینصرو، سمع، یسمع۔ اب ان دونوں فعل سے آپ کو اپنی کاپی پر فعل مضارع مجہول بنانا ہے، اور بنا کر کے اپنے کسی استاد کو یا کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بھیج دینا ہے، تاکہ معلوم ہو ہمیں کہ آپ نے کتنا پڑھا اور کتنا سیکھا۔ اچھا بچوں، آخری بات بتا دوں، نصرہ ینصرو ہے تو عین کلمہ کو زبر دینا ہے جب کہ اس پر کسرہ ہو۔ اگر پیش ہو تو پیش کا مطلب ہوتا ہے ضمہ، تو اسے ہٹا دیا جائے گا، فتحہ ہی رہے گا۔ مضارع مجہول میں عین کلمہ پر فتحہ ہی رہے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب جب مجہول بنائیں گے تو جو یا کلمہ ہے اس کو ضمہ دے دیں گے، ینصرو، اور عین کلمہ پر ضمہ ہے اس کو ہٹا کر کے اس پر فتحہ یعنی زبر لکھ دیا جائے گا۔ اب کیا ہو گیا؟ ینصرو، مضارع مجہول بن گیا۔ ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصرو، تنصران، ینصرن، تنصرو، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصرو، ننصرو۔ یہ پورا فعل مضارع مجہول کا گردان ہے۔ آپ کو اسی طریقے سے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ یہیں پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے نئے سبق کے ساتھ اگلے درس میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔